السلام علیکم ناظرین، انڈیا میں ایک بار پھر ایٹمی مواد کی چوری کا واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا ہے اور اس کی رپورٹ جو ہے انڈین میڈیا کے اندر بھی آئی ہیں۔ اسی رواں ہفتے میں کلکتہ شہر میں 2 افراد کو گرفتار کیا گیا جن کی قبضے سے ریڈیو ایکٹیو میٹیریل جو ہے وہ پکڑا گیا اور اس کے 4 پیسز ہیں جو پکڑے گئے ہیں اور ان کی جو انڈین کرنسی میں مالیت بتائی جاتی ہے وہ کوئی 450 ارب روپے انڈین جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ اور اس میں جو 2 افراد گرفتار کیے گئے ہیں وہ جو ہے کہ اس کو خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ جو ویسٹ بنگال کا جو کرائم انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے مطابق کہ یہ کسی انڈین جو ہے لیبارٹری سے اس کو چوری کیا گیا، جو نیوکلر لیبز ہیں انڈیا کے اندر وہاں سے اس کو چوری کیا گیا اور اس کو ویسٹ بنگال میں لایا گیا اور یہاں سے پھر اس کو سمگل کیا جانا تھا کسی دنیا کے دوسرے خطے میں، تو لیکن اس سے پہلے ہی جو ہے کہ اس کو یہ پکڑا گیا۔ یہ انڈیا میں ایٹمی مواد کی اسمگلنگ یا چوری کا پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی پچھلی 3 دہائیوں میں متعدد ایسے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں جو رپورٹ نہیں ہوئے اور اس قسم کی جو ریڈیو ایکٹیو میٹیریل ہے اس کی اسمگلنگ بھی ہوئی ہے اور انڈیا کے اندر بھی اس کی خرید و فروخت کی گئی ہے، اور جو اس میں افراد پکڑے گئے ہیں ان کا تعلق جو ہے کہ وہ انڈیا کے ایٹمی پروگرام سے وابستہ جو ملازمین ہیں ان سے بھی تعلق ہے۔ اس کے علاوہ ایک اسمگلرز کا نیٹ ورک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نیٹ ورک کے اندر جو بھارت میں پالیسی میکر اور قانون سازی کرنے والے سیاستدان ہیں وہ بھی اس میں ملوث پائے گئے ہیں۔ اور ماضی میں ایک واقعہ ایسا بھی ہوا تھا جہاں پہ کہ اسی طرح سے ایٹمی مواد کا ایک پورا کنٹینر جو ہے وہ چوری کر لیا گیا تھا اور اس کا آج تک نہیں پتہ چلا کہ وہ کنٹینر کہاں گیا اور کیا وہ لوکل مارکیٹ میں استعمال ہوا یا اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اسمگل کیا گیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ انڈیا جو انٹرنیشنلی جو نیوکلیر سیکیورٹی انڈیکس ترتیب دیا جاتا ہے جس میں جتنے بھی جو نیوکلیر ممالک ہیں اس میں جو ریڈیو ایکٹیو میٹیریل کے جو چوری کے واقعات ہوتے ہیں اور جو رپورٹ ہوتے ہیں اس کے تناظر میں پھر رینکنگ کی جاتی ہے۔ 25 ایسے ممالک ہیں جہاں پہ ریڈیو ایکٹیو میٹیریل جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے اور استعمال ہو رہا ہے۔ ان کی رینکنگ میں انڈیا کا 23واں نمبر ہے، مطلب اس کی جو سیکیورٹی میئرز ہیں وہ سب سے نیچے ہیں۔ انڈیا کے بعد ایران اور ایران کے بعد پھر شمالی کوریا کا نمبر آتا ہے۔ تو جو باقی دیگر تمام ممالک ہیں انکلوڈنگ پاکستان جہاں پہ جو ایٹمی پروگرام جو ہیں چاہے وہ سول ایٹمی پروگرام ہو یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیاروں کا پروگرام ہو اور نیوکلیر ہتھیار بنائے جا رہے ہوں، تو ان ممالک میں انڈیا سب سے نیچے ہے جہاں کے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی میئرز جو ہیں وہ انتہائی ناقص ہیں اور یہاں پہ چوری کے مقدمات اور معاملات جو ہیں وہ متعدد جو ہے سامنے آئے ہیں۔ اس وقت جو دنیا کے 10 بڑے اگر ہم جو یورینیم چوری کے یا ایٹمی مواد کی چوری کے اگر معاملات دیکھیں جو رپورٹ ہوئے ہیں اس میں کوئی 7 یا 8 جو ہے ان کا تعلق انڈیا کے ساتھ نظر آتا ہے اور یہ پچھلی 3 دہائیوں کے اندر وقتاً فوقتاً رپورٹ ہوئے ہیں۔ ابھی صرف اس سال ابھی 2021 میں ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی کوئی 2 ماہ پہلے 7 کلو یورینیم جو ہے انڈیا کے اندر اسمگلنگ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور اس میں بھی کچھ افراد کو پکڑا گیا تھا۔ اور ابھی جو ہے کہ یہ ایک اور واقعہ پیش آیا جو مغربی بنگال جو ریاست ہے انڈیا کی اس کا جو کلکتہ شہر ہے وہاں پہ 2 افراد کو پکڑا گیا جن کے پاس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ریڈیو ایکٹیو کے 4 پیسز تھے یہ بیسیکلی کیلیفورنیم ایک جو مواد ہے کیمیکل مواد ہے اس کی یہ پیسز تھے اور یہ وہ مواد ہے جو ایٹمی پروگرام کے اندر استعمال ہوتا ہے اور اس کو نیوکلیر جو پاور پلانٹ ہیں وہاں پر بھی استعمال ہو سکتا ہے اور جو دیگر نیوکلیر انسٹالیشنز ہوتی ہیں جو پروگرامز کی نوعیت ہوتی ہے ان کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کی انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے انڈین جو اپنی اس وقت CID تھی ویسٹ بنگال کی جو اس کی اپنی کیلکولیشن ہے اس کے مطابق کوئی یہ 170 کروڑ فی گرام اس کی قیمت بتائی جاتی ہے اور کرناٹکا میں جو یہ خریدی گئی تھی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے جی کہ یہ 250 گرام ایک پیس تھا اس کا جہاں سے پکڑا گیا اور مجموعی طور کے اوپر جو یہ کیلیفورنیم ریڈیو ایکٹیو میٹیریل پکڑا گیا اس کا یہ بتا رہے ہیں 4250 انڈین کروڑ روپے جو ہیں وہ اس کی مالیت ہے۔ اور اس میں اگر ہم ہسٹوریکلی انڈیا کا ذرا بیک گراؤنڈ آپ کو بتائیں کہ کس طرح سے وہاں پہ یورینیم کی چوری کی وارداتیں ہوتی رہی ہیں، تو اس میں جو سب سے بڑا واقعہ تھا
وہ جیسے آپ کو بتایا کہ یہ ایک تو 2021 میں، اس سے پہلے چند ماہ پہلے ہوا تھا جس میں 7 کلو گرام یورینیم جو ہے وہ پکڑی گئی تھی. اسی طرح 1994 میں ایک واقعہ ہوا جس میں یہ 2.5 کلو گرام یورینیم پکڑی گئی. اسی طرح 2018 کا ایک واقعہ جس میں 1 کلو گرام یورینیم جو ہے کہ اسمگل کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی. 2006 کا واقعہ جب ایک بھرا ہوا کنٹینر غائب ہو گیا تھا جس کا آج تک نہیں پتہ چلا، اور وہ بھی مغربی بنگال سے ہوا تھا. اور اب جو یہ کیس رپورٹ ہوا ہے ابھی 26 اگست کو، وہ بھی مغربی بنگال کا ہی ہے. تو یہ جو کلکتہ اور مغربی بنگال کا علاقہ ہے یہ کافی ہب دکھائی دے رہا ہے اس سارے معاملات کے اندر. پھر جون 98 میں جو سب سے بڑی انڈیا کے اندر یورینیم چوری کی واردات ہوئی تھی، وہ جون 98 میں یہ واقعہ رپورٹ ہوا تھا، اور اس میں 100 کلو گرام جو ہے یورینیم اسمگل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جو یہ نیٹ ورک کو پکڑا گیا تھا. اور اسی کے درمیان تحقیقات میں پھر پتہ چلا تھا کہ اس کے اندر سیاستدان بھی، پالیسی میکرز بھی، اور جو ان کی نیوکلیر انسٹالیشنز ہیں اور لیبز ہیں ان کے جو اہلکار ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل تھے. 2016 میں 9 کلو گرام یورینیم اسمگل کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی. پھر جولائی 98 میں 8 کلو گرام یورینیم پکڑی گئی تھی، وہ بھی اسمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. 2021 میں جیسے بتایا 7 کلو گرام. اس کے علاوہ جو دنیا میں 2-3 اور جو بڑی وارداتیں ہیں اس میں رشیا کے 2 واقعات ہیں جس میں 94 اور 92 کے اندر 2 بڑی وارداتیں ہوئی تھیں وہاں پہ یورینیم کی اسمگلنگ کی، جس میں جو 94 کی واردات تھی اس میں 4.5 کلو گرام یورینیم اسمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور 92 میں جو ہے وہ 1.5 کلو گرام یورینیم اسمگل کرنے کی کوشش کی گئی تھی. ایران میں جو ہے کہ 98 میں 2 کلو گرام یورینیم اسمگل کرنے کی کوشش کی، اور یہ ایرانی باشندے تھے جن کو استنبول ایئرپورٹ کے اوپر پکڑا گیا تھا. تو اگر یہ ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے اور پھر اس کے بعد جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی بنیادی ذمہ داریاں ہوتی ہیں نیوکلیر سپلائر گروپ کی اور یا انٹرنیشنل فورمز ہیں، وہ شاید اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پا رہے. پاکستان کے اوپر پروپیگنڈا، انڈین لابی بھی، اور پاکستان کے اندر بھی بدقسمتی سے بہت سے ایسے عناصر ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر پاکستان کے اوپر بہت پروپیگنڈا کرتے ہیں، لیکن اتنی بڑی بڑی واقعات جو ہے وہ انڈیا کے نظر انداز کیے جاتے ہیں. اگر آپ FATF کا معاملہ بھی دیکھ لیں تو FATF کے 3 بڑے مقاصد ہیں. ایک تو منی لانڈرنگ کو روکنا، دوسرا جب 9/11 کے بعد پھر کاؤنٹر ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے بھی اس کی شک شامل کی گئی تھی، اور پھر جو ہے کہ بعد میں نیوکلیر جو پولیفریکیشن ہے کہ اس کو بھی روکنے کے حوالے سے یہ اقدامات اس میں شامل کیے گئے تھے. اگر آپ منی لانڈرنگ کو دیکھ لیں تو پاکستان نے اور انڈیا نے خود بھی اس تسلیم کیا کہ جو بلوچستان کے اندر جس طرح سے دہشت گردی کے نیٹ ورک کو پکڑا گیا کلبھوشن یادیو، اور یہ سارا کا سارا بیسیکلی تربیت بھی اور ٹیررزم فنانسنگ بھی کی جا رہی تھی ان دہشت گردوں کو. اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے تو افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا گیا. تو تمام ایویڈنس پاکستان نے انڈین لیڈرشپ کو بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹیز کو بھی فراہم کی ہے، اور کلبھوشن یادیو نیٹ ورک جو ہے اس کی سب سے بڑی مثال ہے. اور اگر آپ ابھی نیوکلیر کا معاملہ دیکھ لیں کہ اس کی جو ہے کہ چوری کو اور اسمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے اقدامات، تو انڈیا کے اندر سب سے زیادہ واقعات ہو رہے ہیں. نیوکلیر سیکورٹی انڈیکس میں انڈیا سب سے نیچے ہے، اور ہر دوسرے تیسرے مہینے جو ہے کہ ایک ایسا واقعہ رپورٹ ہو رہا ہے انڈین میڈیا کے اندر ہی جہاں پہ اس قسم کے واقعات کی چوری کی جا رہی ہے اور اسمگل کیا جا رہا ہے. اور یہ لوگ جو پکڑے جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کئی سکسیسفل اٹیمپٹ بھی کی ہیں اور وہ اسمگل کی گئی ہیں، فروخت کی گئی ہے انڈیا سے باہر، لیکن اس کا جو ہے پاکستان کے اوپر دباؤ جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے. پاکستان 90% سے زیادہ FATF کی جو کنڈیشنز ہیں ان کو فلفل کر رہا ہے، لیکن یہ اب جو ٹیکنیکل اور پولیٹیکل معاملات جو ہم بات کرتے ہیں اکثر اپنے پروگرامز کے اندر، تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو پھر ہمیں ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ انٹرنیشنل فورمز کے اندر جو ریجنل جیو پولیٹیکل سینیریو ہے اس کے اندر پالیٹکس کی جا رہی ہے، اور پاکستان کے اوپر بعض ایسے دباؤ بڑھائے جا رہے ہیں جو پاکستان کے جو علاقائی اور قومی جو مفادات ہیں، سلامتی کے مفادات ہیں، ان کے برعکس ہم پاکستان سے کچھ انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو ممالک ہیں وہ کام لینا چاہتے ہیں. لیکن پاکستان اس وقت ریجنل کنیکٹیوٹی، ریجنل اکنامک اینڈ ٹریڈ کوآپریشن اور ریجنل پولیٹیکل کوآپریشن کے اوپر جو جتنے بھی آئیڈیاز ہیں ان کو سپورٹ کر رہا ہے. اور پاکستان کی پالیسی ہے کہ دنیا میں کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے بلکہ امن کے لیے جتنی بھی کوششیں ہوں گی اس کا حصہ بنیں گے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اوپر اس وقت امریکہ اور یورپی جو ممالک ہیں، جو بڑے اتحادی وہاں کے ممالک ہیں، وہ انڈیا کو استعمال کر رہے ہیں چین اور رشیا کے خلاف. پاکستان اس وقت کسی ملک کے خلاف اپنے آپ کو استعمال نہیں کرنا چاہتا، بلکہ پاکستان ایک نیوٹرل ملک رہتے ہوئے یورپ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات رکھنا چاہتا ہے، امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات رکھنا چاہتا ہے، اور بیک وقت چین اور روس کے ساتھ بھی تعلقات رکھنا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے
کہ جو اکنامک فورمز ہیں ان کو پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کر کے پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. پاکستان 95% جو فلفل کر رہا ہے کرائیٹیریاز FATF کا, لیکن پاکستان کو ابھی تک گرے لسٹ میں رکھا گیا ہے. انڈیا یہ جو سارے معاملات ہیں, منی لانڈرنگ کا ہو یا ٹیررزم فائنینسنگ کا ہو یا نیوکلیر اسمگلنگ کا ہو, سب معاملات کے اندر انڈیا کا اسٹیبلش کریکٹر, اسٹیٹ اسٹیبلش کریکٹر نظر آ رہا ہے کہ وہ سارے کے سارے اس قسم کے تمام انلیگل کاموں کے اندر ملوث ہیں. لیکن اس کے باوجود انڈیا FATF کا ممبر بھی ہے اور وہ گرے لسٹ کے اندر نہیں ہے, جبکہ باقی کئی ایسے ممالک جو 25 سے لے کر 55% تک جو ہے کرائیٹیریا فلفل نہیں کر رہے, وہ ممالک جو ہے کہ FATF کے اندر جو ہے کہ وہ گرے لسٹ میں نہیں, وائٹ لسٹ کے اندر ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا پاکستان کے اندر بھی سیاستدانوں کو اور میڈیا کو اور ان تمام افراد کو, اوپینین میکرز کو, جو میڈیا کے اوپر یا مختلف حوالوں سے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں یا بات کرتے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر پاکستان کے اداروں کو بڑے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. لیکن ہمیں انٹرنیشنل پالیٹکس کو سمجھنا چاہیے اور اس کے اندر پھر پاکستان کی کوششوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان ان تمام انٹرنیشنل جو قوانین ہیں ان کو فلفل کر رہا ہے, ان کے جو کرائیٹیریاز ہیں ان کے اوپر پورا بھی اتر رہا ہے. چھوٹی موٹی غلطیاں کوتاہیاں ہر جگہ ہوتی ہیں دنیا کے خطے میں, اور چین جو سب سے بڑی اگزامپل انڈیا کی ہے. تو ایسے میں ہمیں اپنی حکومتوں کے خلاف, اپنے ملک کے خلاف جو ہے کہ ہر بار بولنے کی بجائے ہمیں آبجیکٹیولی حالات کا جو ہے کہ وہ جائزہ لے کر پھر اپنی اوپینین بنانی چاہیے. اور پھر ہمیں پاکستان سے ہر کسی کو اپنی اپنی ذات کی حیثیت سے جہاں جہاں بھی ہم انفلوئنس ڈال سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں. ہمیں ڈپلومیٹک ایفرٹس بھی کرنے چاہیے, ہمیں پولیٹیکل ایفرٹس بھی کرنے چاہیے, ہمیں میڈیا کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے جو انٹرنیشنلی پالیٹکس کے تحت پاکستان کے اوپر دباؤ کریٹ کرتے ہیں, ریدر دین کہ ہم اس دباؤ میں آ کر اپنے ہی ملک کو اور اپنی حکومتوں کو, اپنے ہی اداروں کو تنقید کا نشانہ بنائیں اور ان کی حوصلہ شکنی کریں یا اپنے ملک کو بدنام کریں, اس کی ساکھ کو خراب کریں. ہمیں اس کی بجائے جو ہے کہ ان حقیقت کے پر مبنی جو حالات ہیں ان کا بیان کرنا چاہیے اور لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ ہمارے اندر خرابی ہیں لیکن اتنی نہیں ہے جتنی دنیا کہہ رہی ہے یا ہم کے اوپر الزام لگا رہی ہے, بلکہ اس سے زیادہ خرابیاں کہیں اور موجود ہیں. لیکن ان کو انٹرنیشنل سطح کے اوپر جو ہے ریکگنیشن حاصل ہے کیونکہ وہ ان کے پولیٹیکل ایجنڈا کو فلفل کرنے کے لیے ان کے معیارات پر اتر رہے ہیں. پاکستان جو ہے کہ کسی اور ملک کے سیاسی مقاصد کے اصول کے لیے اعلی کار نہیں بننا چاہ رہا, اس لیے پاکستان کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے. اور اس قیمت کی ادائیگی میں قوم کو جو ہے وہ یکجا ہونا چاہیے اور جو ملکی اور قومی مقاصد ہیں ان کے لیے ہمیں دست و بازو بننا چاہیے اپنے اداروں کا اور اپنے ریاستی پالیسیوں کا, ریدر دین کہ ہم اس پروپیگنڈا کا حصہ بن کے اپنے ملک کو یا لوگوں کو بدگمانی میں مبتلا کریں, ملک کی ساکھ کو خراب کریں, کمزور کریں. ان چیزوں کا ادراک کرتے ہوئے ہمیں حقیقت پسندانہ رائے پر آگے بڑھنا چاہیے اور ہر فورم کے اوپر جو ہے کہ وہ کردار ادا کرنا چاہیے جو ہمارے ملک کی قومی سلامتی کے تقاضے ہم سے تقاضا کرتے ہیں.